میں دفن کر دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ بیٹی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں راستے میں تھک گیا تھا تو میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابو جان آپ کو پسینہ آ رہا ہے، اور جب میں نے کنویں میں اپنی بیٹی کو پھینکا تو میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا جان بچا لیجئے۔ حضرات یہ واقعہ سن کر کے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ اگر کسی بیچاری بیوہ کو کوئی بیچاری بیوہ ہو جاتی تو اس بیچاری کو جو اپنے شوہر کے سہاگ ہی سے محروم ہو چکی ہے، اس بیچاری کو 1 سال کے لیے کالی کوٹری میں بند کر دیتے تھے۔ وہ بیچاری باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہ آنکھوں میں سنگار نہیں کر سکتی تھی، وہ بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی تھی، اور عرب کی گرمی اللہ اللہ، مر گئی تو مر گئی پھر بھی زندہ بچ گئی۔ تو عرب کے یہ لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے کہ اس بیچاری بیوہ کو ایک گدھے پہ بٹھا کر کے منہ پہ کالک لگا کر کے عرب کی گنجوں میں گھمایا جاتا تھا۔ بیواؤں کی آتمائیں مچلی، دل تڑپے، کلیجے تھرکے، رو رو کے عرض کرنے لگی پروردگارا کب تک ہمارے منہ کو کالا کیا جاتا رہے گا، کب تک ہم کو ذلت بری نظروں سے دیکھا جاتا رہے گا، یا اللہ کب تک ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا۔ مولا زحمت بہت ہو گئی ہے، اب تو کوئی رحمت والا رسول بھیج دے۔ اور ادھر چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رو کر کے دعا کرتی تھی